الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذر عشيرتك الأقربين. صدق الله العلي العظيم. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے گھر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے کلمات کہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ ورقہ بن نوفل گزشتہ آسمانی کتابوں کے عالم تھے اور انجیل کو عربی زبان کے اندر منتقل کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے غار حرا کا اپنا پورا واقعہ ورقہ بن نوفل کے سامنے بیان کیا تو ورقہ بن نوفل نے یہ کہا کہ یہ فرشتہ وہی ہے جو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی لے کر آتا تھا، اور مبارک ہو اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہے۔ کاش کہ میں اس دن تک زندہ رہتا جس دن آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی اور آپ کو یثرب یعنی مدینہ جانا پڑے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام حیران رہ گئے کہ ورقہ بن نوفل یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جس مکے کے اندر لوگ آپ کا نام لینا بھول گئے، آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے، آپ جب کسی مجلس میں تشریف لے جاتے تو آپ کو اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے، آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھوایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ لوگ مجھے مکے سے نکالیں گے جو میرا اتنا اکرام کرتے ہیں، اتنا اعزاز کرتے ہیں۔ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ ہر نبی کے ساتھ یہی ہوا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام ورقہ بن نوفل کے پاس سے آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چند مہینوں کے بعد پھر دوسری وحی نازل ہوئی: یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ وحی کا جو بیچ میں سلسلہ بند ہو گیا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام وحی کے انتظار میں رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کا شوق چڑھ گیا۔ ایک مرتبہ آپ مکے کی گلی سے نکلے جا رہے تھے، آواز آئی یا محمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں جانب دیکھا، کوئی نہیں۔ دوسری جانب آواز آئی یا محمد، آپ نے پھر چاروں طرف دیکھا تو کوئی نہیں۔ تیسری آواز آئی یا محمد، اپنے سر کو اٹھائیے۔ آپ نے دیکھا کہ آسمان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام موجود ہیں اور ان کے پروں سے مشرق و مغرب بھرا پڑا ہے۔
حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 600 بازو ہیں۔ اس موقع پر اللہ کے نبی کے اوپر یہ دوسری وحی نازل ہوئی، اے چادر میں لپٹنے والے، قم فانذر، اٹھیے اور لوگوں کو کیا ہے ڈرائیے، اپنے رب سے ڈرائیے، وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو پاک اور صاف رکھیے، والرجز فہجر، اور بتوں کی گندگی کو چھوڑ دیجیے۔ یہ جب وحی اللہ کے نبی پر نازل ہوئی، قم فانذر، اٹھیے اور اپنے رب سے لوگوں کو ڈرائیے، ان کو اسلام کی تبلیغ کریے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی گھر والوں کو اسلام کی تبلیغ کرنا شروع کی۔ سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سامنے کلمہ پیش کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کلمہ کو بلا چوں چرا قبول کر لیا۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو 15 سال کی یہ زندگی، 25 سال کی عمر میں آپ کا نکاح ہوا، 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت مل رہی ہے، یہ 15 سال اللہ کے نبی نے حضرت خدیجہ کے ساتھ کتنی محبت اور کتنی خوش اخلاقی کے ساتھ گزارے ہوں گے کہ حضرت خدیجہ نے سب سے پہلے آپ کے ہاتھ پر کیا ہے کلمہ پڑھا، آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئی ہے۔ ورنہ یہ ہوتا ہے ساری دنیا آدمی کو نیک مانتی ہے لیکن بیوی آدمی کو نیک نہیں مانتی۔ کہتے ہیں نا آدمی کی سب جگہ عزت ہوتی ہے سوائے گھر کے۔ لوگوں کی نگاہ میں آدمی کتنا بڑا پیر بن جائے، کتنا بڑا نیک بن جائے، لیکن بیوی اس کو کچھ نہیں سمجھتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیوی کے سامنے اس کی ساری حقیقت ہوتی ہے۔ بیوی جس کو نیک مان لے وہ ہے سب سے بڑا نیک آدمی، بیوی جس کو پیر مان لے وہ ہے سب سے بڑا پیر۔ ورنہ آدمی دنیا جہان کے اندر لوگوں کو کیا ہے اسلام کی دعوت دیتا رہے، اگر بیوی اس کو نیک نہیں مانتی تو پھر اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس محبت کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر حضرت خدیجہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کر لیا اور کچھ اس کے اندر شک نہیں کیا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے، اس کے بعد حضرت علی نے، ورقہ بن نوفل نے، اور اس کے بعد حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے غلام تھے، اور غلاموں کے ساتھ کیسی زندگی گزاری جاتی ہے یہ ہمیں بھی معلوم ہے۔ ہمارا رویہ اپنے نوکروں کے ساتھ، گھر کے خادموں کے ساتھ کتنا خراب ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت زید ابن حارثہ کو کتنی محبتیں دی ہوں گی، ان سے کتنا پیار کیا ہوگا کہ حضرت زید ابن حارثہ اللہ کے نبی کے ہاتھ پر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اور حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ جب چھوٹے بچے تھے تو ڈاکوؤں نے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ کو چرا کر ایک جگہ بازار کے اندر بیچ دیا، اور حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ ہوتے 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 حضرت خدیجہ کے پاس آ گئے۔ حضرت خدیجہ نے حضرت زید ابن حارثہ کو اللہ کے نبی کے حوالے کر دیا، ان کو ہدیہ کر دیا۔ اب ہوا کیا، حضرت زید ابن حارثہ کے جو والد تھے حارثہ بن شراحیل، چونکہ چھوٹا بیٹا کڈنیپ ہوا تھا نا تو اس کو تلاش کرتے تھے، لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، مکے سے جو حج کے قافلے گزرا کرتے تھے ان سے سوال کرتے تھے تم نے ہمارے بیٹے زید کو تو نہیں دیکھا، اس کا ایسا ایسا حلیہ ہے۔ ایک مرتبہ ایک قافلے نے کہا کہ تمہارا بیٹا زید مکے کے اندر موجود ہے، وہاں چلے جاؤ۔ باپ کی خوشی کا ٹھکانہ کیا کہ ہمارا بیٹا ہمیں مل جائے گا۔ چنانچہ حضرت زید ابن حارثہ کے والد حارثہ مکہ آئے اور اپنے بھائی کعب کو اپنے ساتھ لے کر آئے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پتہ یہ چلا کہ زید ابن حارثہ اللہ کے نبی کے پاس ہے۔ چنانچہ حضرت زید کے والد اور چچا اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، پورا واقعہ اللہ کے نبی کے سامنے بیان کیا اور کہا کہ اگر آپ زید کو ہمارے حوالے کر دیں
اس کے بدلے میں آپ کو جتنی رقم چاہیے، جتنا فدیہ چاہیے، ہم دینے کے لیے تیار ہیں، آپ زید کو ہمارے حوالے کریں۔ اور یہ وہ موقع ہے کہ حضرت زید ابن حارثہ جوان ہو چکے ہیں اور بچے کی حالت میں کڈنیپ ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھئی فدیے کی کیا معاملہ ہے، پیسوں کا کیا معاملہ ہے؟ اگر زید تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے تو میری طرف سے پوری اجازت ہے، لیکن اگر زید جانے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر میں اس کو نہیں بھیجوں گا۔ چنانچہ باپ نے کہا کہ آپ زید کو بلا لیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو بلایا، کہا کہ ان دونوں کو پہچانتے ہو؟ حضرت زید نے کہا کہ جی یہ میرے والد ہیں اور یہ میرے چچا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زید یہ تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں، کیا تم ان کے ساتھ جاؤ گے؟ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ نے صاف انکار کر دیا کہ نہیں، میں نہیں جانا چاہتا، میں نہیں جانا چاہتا۔ حضرت زید کے والد نے کہا تمہاری والدہ تمہارے انتظار میں رو رہی ہیں، مر رہی ہیں، کتنی پریشان ہے، تمہارا انتظار کر رہی ہیں، چلو اپنی والدہ کے پاس، اپنے گھر والوں کے پاس، اپنے بہن بھائیوں کے پاس۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے صاف انکار کر دیا کہ میں نہیں جاتا۔ تو حضرت زید کے جو چچا تھے کعب، وہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ حضرت زید پر چیخے اور چلائے، کہا کہ تم غلامی کو آزادی پر ترجیح دیتے ہو، ایک غلام بن کر رہنا چاہتے ہو، اور ہم تمہیں آزاد کرانے کے لیے آئے ہیں اور آزادی کو پسند نہیں کرتے۔ حضرت زید ابن حارثہ نے فرمایا کہ میں ایسی غلامی پر ہزاروں آزادیاں قربان کر سکتا ہوں۔ کہ میں کس کی غلامی میں ہوں؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہوں۔ آپ کی غلامی کے لیے میں ہزاروں آزادیاں قربان کر سکتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، آپ نے حضرت زید کا ہاتھ پکڑا، صحن کعبہ کے اندر لے گئے اور آپ نے لوگوں سے خطاب کر کے کہا کہ زید کو آج سے میں نے آزاد کر دیا اور زید آج سے میرا بیٹا ہے، زید آج سے میرا بیٹا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت آزاد کر دیا۔ جب والد نے اور چچا نے یہ دیکھا کہ ان کے ساتھ اتنی شفقت کا معاملہ ہے، اتنی محبت کا معاملہ ہے، تو وہ بھی مطمئن ہو گئے اور حضرت زید کو اللہ کے نبی کے پاس چھوڑ کر واپس اپنے وطن چلے گئے۔ تو یہ حضرت زید ابن حارثہ جو اللہ کے نبی کے غلام تھے، اللہ کے نبی نے ان کے ساتھ اتنی محبت سے زندگی گزاری ہوگی کہ جب اللہ کے نبی نے ان کے سامنے کلمہ پیش کیا تو حضرت زید ابن حارثہ نے فوراً کیا ہے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے دوست تھے، اللہ کے نبی کے کیا تھے؟ بالکل جگری یار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے کلمہ پیش کیا، انہوں نے بلا چوں چرا کے قبول کر لیا۔ آپ فرماتے تھے میں نے جس کے سامنے بھی کلمہ پیش کیا اس نے کچھ نہ کچھ توقف کیا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بلا جھجک کے کیا ہے اسلام قبول کر لیا۔ تو سب سے پہلے 4 لوگ اسلام کے اندر داخل ہوئے، عورتوں میں حضرت خدیجہ، مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق، غلاموں میں حضرت زید ابن حارثہ اور بچوں میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ یہ ہیں سب سے پہلے مسلمان ہونے والے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کوششوں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے۔ پھر حضرت عثمان غنی کے بعد حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، اور اس کے بعد حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، اور اس کے بعد حضرت ابو ذر غفاری، اور اس کے بعد حضرت ارقم بن ابی ارقم۔ یہ تمام صحابہ اولین لوگوں میں اسلام قبول کرنے والے ہیں، جن کو قرآن کریم السابقون الاولون کہتا ہے کہ یہ ہیں سب سے پہلے اسلام میں سبقت کرنے والے، اسلام میں داخل ہونے والے۔ اور انہی میں ایک نام آتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا، بکریاں چرایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس آئے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، بکریاں چرا رہے تھے۔ آپ نے کہا کہ عبداللہ ہمیں کچھ دودھ کی ضرورت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ ساری بکریوں کے جو تھن ہیں وہ خشک ہو چکے ہیں، کسی کے اندر دودھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی ایک بکری لے آؤ جس کا تھن جو ہے وہ خشک ہو چکا ہو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ریوڑ میں سے ایک بکری پکڑ کر لائے، اللہ کے نبی کے سامنے پیش کر دیا۔
آپ نے اپنے جیسے ہی نبوت کے ہاتھ تھن پر مارے، اللہ رب العزت نے نبوت کی برکت سے بکری کے تھنوں میں دودھ اتار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نکالا، پھر آپ نے دوبارہ تھن پر ہاتھ مارا، تھن اپنی پہلی حالت کے اندر آ گیا۔ یہ جب منظر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے دیکھا کہ جس بکری کے تھن دودھ سے خشک ہو چکے تھے، جس نے کئی سالوں سے دودھ نہیں دیا تھا، اس کے اندر دودھ اتر آیا، یہ ایک نبی ہی اپنے معجزے سے کر سکتا ہے، عام انسان نہیں کر سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس منظر کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام پر پھر ایک اور وحی نازل ہوئی۔ اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی کو حکم فرمایا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ رب العزت سے ڈرائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی، آپ نے اپنے گھر والوں کو جوڑ لیا۔ اس میں حضرت عباس ہیں، حضرت حمزہ ہیں، ابو لہب ہے، ابو جہل ہے، اور آپ کے دوسرے قریبی رشتہ دار ہیں۔ 40 لوگوں کو آپ نے اپنے گھر پر بلایا اور ان کی کھانے کی دعوت کی۔ اور کھانے میں کیا ہے؟ ایک ڈونگا سالن ہے اور ایک پیالہ دودھ کا ہے، 40 آدمیوں کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈونگے کے سالن میں کچھ پڑھ کر پھونکا، اللہ رب العزت نے وہ ایک ڈونگا سالن 40 لوگوں کے لیے کافی کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اس ایک پیالے دودھ کے اندر ڈالا، وہ سارا کا سارا دودھ، ایک پیالہ دودھ 40 افراد کے لیے کافی ہو گیا۔ یہ منظر جب ابو لہب نے دیکھا تو ابو لہب نے کہا کہ دیکھو، ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ یہ آدمی جادوگر ہے، اور اس نے جادو کے ذریعے سے اتنا سا کھانا اتنے لوگوں کو کافی کر دیا، اور ہم تو تم سے پہلے ہی کہتے تھے کہ ان کی بات مت مانو، یہ کون ہے؟ جادوگر ہیں۔ چنانچہ لوگوں کے دلوں کے اندر شک پڑ گیا اور یہ مجلس بلا کسی نتیجے کے ختم ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے قریبی رشتہ داروں کو دوسری مرتبہ جوڑا، پھر آپ نے ان کے کھانے کی دعوت کی اور آپ نے تمام لوگوں کو کھانا کھلایا، اور کھانا کھلانے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا، یا فاطمہ انقذی نفسک من النار فانی لا املک عنک من اللہ شیئا، اے فاطمہ اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے، قبر کے عذاب سے بچانے کی کوشش کرو، اس لیے کہ میں تمہارے مقابلے میں کسی چیز کی کیا ہے کام نہیں آ پاؤں گا، میں کسی چیز کا اس معاملے میں اختیار نہیں رکھتا، لہذا اپنے نفس کی خود تیاری کرو، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی خود کوششیں کرو۔ یہ پیغام آپ نے کیوں دیا؟ یہ پیغام آپ نے اس لیے دیا کہ مجلس کے اندر آپ کے چچا عباس ہیں، آپ کے چچا حمزہ ہیں، اور آپ کا چچا ابو لہب ہے، آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ آدمی یہ کہتا ہے نا کہ ہمارے باپ، ہمارے دادا، ہمارے بھائی تو پیر صاحب ہیں، ہم ان کا دامن پکڑ کر جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے، ہمیں نمازیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں دین کے کام کرنے کی کیا ضرورت ہے، وہ خاندان میں ہمارے پیر صاحب پیدا ہوئے تھے نا، ہم تو انہی کے پیچھے پیچھے جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ یہ اللہ کے نبی نے پیغام دیا، اور آپ نے اپنی بیٹی کو مخاطب کر کے فرمایا، یا فاطمہ انقذی نفسک من النار، اے فاطمہ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو، فإنی لا املک عنک من اللہ شیئا، اس لیے کہ میں تمہیں جہنم کی آگ سے نہیں بچا پاؤں گا۔ یہ آپ نے پیغام دیا کہ ہر ایک آدمی اپنی خود تیاری کرے، ہر ایک آدمی اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرے، یہ نہ سوچے کہ ہمارا بھتیجا تو نبی ہے، ہمیں جنت کے اندر لے کر چلا جائے گا۔ ہر آدمی اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرے، اور ہر آدمی اپنی قبر کی خود تیاری کرنے کی کوشش کرے۔ اس مجلس کے اندر بھی لوگوں کی دعوت ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ پیغام دیا، اور یہ مجلس بھی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام صفا پہاڑ پر چڑھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو بلایا، تمام لوگوں کو آپ نے اکٹھا کیا۔ جب سارے لوگ پہاڑ کے دامن میں اکٹھا ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑ کی چوٹی پر چڑھے ہوئے ہیں۔ آپ نے تمام لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا،
اے تمام لوگوں کان کھول کر سن لو، یہ بتاؤ اگر میں تم سے یہ کہوں اس صفا پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو عن قریب تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری اس خوشخبری کو سچ مانو گے یا میرا انکار کرو گے؟ لشکر کو کسی نے نہیں دیکھا، اللہ کے نبی اپنی زبان سے فرما رہے اور آپ فرما رہے ہیں کہ یہ بتاؤ اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے بڑی تعداد میں ہے جو تم پر عن قریب حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری اس بات کو سچ مانو گے یا جھوٹ مانو گے؟ تمام لوگوں نے ایک زبان ہو کر کہا آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، ہم آپ کی بات کی تصدیق کرتے ہیں اور آپ کی بات کو نہیں جھٹلاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا یاد رکھو اگر تم لوگ شرک سے باز نہیں آئے، اگر تم لوگوں نے شرک کو نہیں چھوڑا، اگر تم لوگوں نے اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار نہیں کیا، اگر تم لوگوں نے میری رسالت کا اقرار نہیں کیا، عن قریب اللہ رب العزت نے تم لوگوں کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ اگر تم نے میری بات کو جھٹلایا، اللہ کو جھٹلایا، شرک سے باز نہیں آئے، اللہ رب العزت تم سب کو جہنم کے اندر ڈالے گا، اللہ رب العزت تم سب کو عذاب میں گرفتار کرے گا۔ بس یہ الفاظ اپنی زبان سے نکالنے تھے، ابو لہب نے ایک پتھر اٹھایا، اللہ کے نبی کی طرف پھینکا اور یہ کہا تبا لک لہذا جمعتنا، تو برباد ہو جائے، تو ہلاک ہو جائے، کیا تو نے ہمیں اسی کام کے لیے یہاں پر جمع کیا تھا، یہ بتانے کے لیے ہمیں یہاں پر اکٹھا کیا تھا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کو ابو لہب نے سخت جملہ بولا۔ اللہ رب العزت نے سورہ لہب کو قرآن کریم کے اندر نازل فرما دیا، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور یہ برباد ہو جائے۔ ہاتھ سے پتھر پھینک کر مارا تھا نا، تبت یدا ابی لہب وتب، اللہ رب العزت نے فرمایا ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور یہ برباد ہو جائے۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کے کام آیا، نہ اس کی اولاد اس کے کام آئی۔ یہ پوری آیت اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر نازل فرمائی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی دو بیٹیوں کا نکاح ابو لہب کے لڑکوں کے ساتھ کر دیا تھا، ایک کا نام تھا عتبہ اور دوسرے کا نام تھا عتیبہ۔ دونوں کے ساتھ اللہ کے نبی نے نبوت ملنے سے پہلے اپنی دونوں بچیوں کا نکاح کر دیا۔ اللہ کے نبی نے جب اسلام کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کری، اللہ کے نبی نے جب لوگوں کو دعوت و تبلیغ کری، جب لوگوں کو اللہ رب العزت سے ڈرایا، تو ابو لہب نے دشمنی نکالنے کے لیے وہ جو قرآن کریم میں سورت نازل ہوئی تھی، اس دشمنی کو مٹانے کے لیے ابو لہب نے اپنے دونوں لڑکوں سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق۔ چنانچہ ابو لہب کے دونوں لڑکوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دی۔ اور اس میں جو ابو لہب کا ایک لڑکا تھا عتیبہ نام کا، اس نے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے کرتے کو بھی پھاڑ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر تھوک دیا۔ پیغمبر علیہ السلام پر جب یہ حالات آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتیبہ کو بد دعا دی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے بد دعا میں یہ الفاظ فرمائے اللہم سلط کلب من کلابک، اے اللہ عتیبہ پر اپنے کتوں میں سے کتا مسلط فرما۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے عتیبہ کو بد دعا دی، اور اس بد دعا کا اثر یہ ظاہر ہوا کہ ابو لہب جب ملک شام سفر کرنے کے لیے گیا تو اپنے دونوں لڑکوں کو بھی ساتھ لے کر گیا، چونکہ ابو لہب کو پتا تھی کہ اللہ کے نبی نے بد دعا دی ہے، تو ابو لہب کو یہ یقین تھا کہ نبی کی بد دعا اللہ رب العزت ہر حال میں قبول کرتا ہے۔ رات میں جب سونے کا نمبر آیا تو ابو لہب نے اپنے لڑکے عتیبہ کو تھوڑی اونچائی پر سلایا تاکہ کوئی جانور، کوئی آدمی عتیبہ کے پاس پہنچ نہ سکے۔ جب تمام لوگ سو گئے اور رات کی تاریکی چھا گئی، ایک شیر آیا اور تمام قافلے والوں کو سونگتا سونگتا
उतैबा के पास चढ़ गया और उसको वहीं पर चीड़ फाड़ करके उसको वहीं पर खत्म कर दिया। ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बद्दुआ पूरी हुई। अल्लाहुम्मा सल्लित कल्बुम मिन किलाबिक, अल्लाह उतैबा पर अपने कुत्तों में से कुत्ता मुसल्लत फरमा। शेर ने क्या है, उतैबा को चीड़ फाड़ करके उसको खत्म कर दिया। ये जो अल्लाह के नबी ने नबूवत का आगाज किया और लोगों के इस्लाम की तबलीग शुरू करी, तो वो मक्का जो पहले अल्लाह के नबी को सादिक कहते थे, आपको अमीन कहते थे, अपनी अमानतें आपके पास रखवाते थे, अपने फैसले आपसे करवाते थे, अपनी जगहों पर आपको बिठाते थे, अपनी लड़कियां आपको देने के लिए तैयार थे, वही मक्के वाले आपके ऐसे दुश्मन बने। एक मर्तबा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहने काबा में नमाज पढ़ रहे हैं और एक काफिर ने ये कहा कि कौन है जो अल्लाह के नबी की पीठ पर एक ओझड़ी ऊंट की डालेगा, फला जगह पर ऊंट ज़िबा हुआ है। चुनांचे एक आदमी खड़ा हुआ और उसने कहा कि मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। चुनांचे वो ऊंट की ओझड़ी उठाकर लेकर आया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब सर्दी की हालत में थे, वो ऊंट की ओझड़ी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पीठ पर रख दी और उसका इतना वजन था कि अल्लाह के नबी हिल नहीं सके, आप सर्दे से अपना सर नहीं उठा पाए। किसी ने हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा से कहा कि तुम्हारे बाबा सहने काबा के अंदर सर्दे की हालत में है, दुश्मनों ने उनकी पीठ पर ऊंट की ओझड़ी को रख दी है, जाओ जाकर देखो। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा दौड़ी आई, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पीठ से ऊंट की ओझड़ी को हटाया और आपकी पीठ को साफ किया और रोते रोते अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ अपने घर तशरीफ ले गए। ये वो दौर है जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जुल्म और सितम का दौर शुरू हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कूड़ा फेंका गया, आपके रास्ते में कांटे बिछाए गए, आपका गला घोटने की कोशिश की गई, आपकी पीठ पर ओझड़ी डाली गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को तलाक दिलवाई गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को शहीद किया गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को जख्मी किया गया, आपके घर वालों को सताया गया। और फिर यहाँ से जुल्म और सितम का वो दौर शुरू होता है कि जिसको ना बयान करने की सकत है और ना सुनने की सकत है। और उसके बाद जिन सहाबा किराम ने अल्लाह के नबी के हाथ पर कलिमा पढ़ा, इस्लाम कबूल किया, फिर उन सहाबा किराम पर जो तकलीफों का दौर शुरू हुआ है, फिर उन सहाबा किराम को जो सताया गया, वो दास्तान हदीस की किताबों के अंदर मौजूद है। सहाबा किराम को किस किस अंदाज से सताया गया, कितनी तकलीफें सहाबा किराम को पहुंचाई गई, वो इंशाअल्लाह अगले हफ्ते बयान की जाएंगी। अल्लाह ताला से दुआ है कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। खुतबे के अंदर मैंने एक हदीस पढ़ी, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसमें ये फरमाया, इस दीन की खातिर जितना मुझे डराया गया उतना किसी नबी को नहीं डराया गया, इस दीन की खातिर जितना मुझे सताया गया उतना किसी नबी को नहीं सताया गया। और आपने एक हदीस में फरमाया, जब तुम्हें तकलीफें पहुंचे, दुनिया में मुसीबतें पहुंचे, मेरी तकलीफों को याद कर लेना, मेरे गमों को याद कर लेना, तुम्हें अपने गम हल्के लगने लगेंगे। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े गए, इस वजह से कि आपने एक अल्लाह की तरफ लोगों को दावत दी, आपने लोगों को कुरान की दावत दी, आपने लोगों को शिर्क की गंदगी से बाज रहने की दावत दी। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Long.